آپ نے دیکھ لیا کہ غزہ میں انہوں نے جتنی کوئی تقریباً 41,500 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، بچے بوڑھے سارے لوگ اس میں، اور زمین پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ 1948 میں 530 کے قریب شہروں کو، گاؤں کو مسمار کر کے تقریباً 25 ہزار افراد کو شہید کر کے انہیں دھکیل دیا، مزید سکیڑ دیا فلسطین کی زمین پر، اور پھر 67 میں بھی یہ کیا اور زمین قبضہ کر لیا غزہ میں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ایجپٹ راضی ہو جائے اور سینائی میں اتنی بڑی اس ڈیزرٹ میں جگہ دے دے کہ سارے غزہ کے لوگوں کو اس میں پش کر کے بھیج دیا جائے اور غزہ پر قبضہ کر لیا جائے بالکل ہمیشہ کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ اسرائیل کی فلسطین، لبنان اور یمن پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اسپیسیفکلی جو شہری آبادی ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور پورے خطے میں جنگ پھیلا کر اسرائیل حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسرائیل کا پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو وہاں اس وقت گورنمنٹ ہے وہ رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے، مذہبی گورنمنٹ ہے، اور اسرائیل اس میں یہودیت میں یہ دیا ہوا ہے مذہب میں کہ یہ ساری زمین جو نائل سے لے کے یوفریٹ تک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے، اور وہ اسی حساب سے یہ 1897 میں ایک گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں جب پہلی دفعہ زائونزم کی بنیاد رکھی گئی تو وہاں سے اس کا شاخسانہ ملتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ غزہ میں انہوں نے جتنی کوئی تقریباً 41,500 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، بچے بوڑھے سارے لوگ اس میں، اور زمین پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ 1948 میں 530 کے قریب شہروں کو، گاؤں کو مسمار کر کے تقریباً 25 ہزار افراد کو شہید کر کے انہیں دھکیل دیا، مزید سکیڑ دیا فلسطین کی زمین پر، اور پھر 67 میں بھی یہ کیا اور زمین قبضہ کر لیا غزہ میں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ایجپٹ راضی ہو جائے اور سینائی میں اتنی بڑی اس ڈیزرٹ میں جگہ دے دے کہ سارے غزہ کے لوگوں کو اس میں پش کر کے بھیج دیا جائے اور غزہ پر قبضہ کر لیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ اب یہی کوئی بات ہو رہی ہے لیوانٹ کے تمام علاقوں میں، یعنی کہ لبنان بھی اس میں شامل ہے، اور لبنان میں کیونکہ حزب اللہ ایک واحد فورس تھی جو کہ اس چیز کو روک کے رکھی ہوئی تھی، اور نصر اللہ اس کے سب سے بڑے لیڈر تھے، 32 سال سے چلے آ رہے تھے، خاص طور پہ جب ان کے حسن الجموسوی صاحب کو انہوں نے شہید کر دیا تھا 1992 میں۔ اس کے بعد بالکل سے ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ محمدن اور اسرائیل کے درمیان لڑی جا رہی ہے، اب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اس پہ تو میں نے جو تبصرہ کیا کہ یہ ایک رائٹ ونگ کی جو حکومت ہے اور مذہبی حکومت ہے وہ تو اس کا پس منظر ہے، لیکن اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ ساری اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ پس پردہ ان کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اس پورے علاقے کا امریکہ کے لیے پراکسی وار بھی کرتا رہے گا، ساروں کو اپنے زیر اثر بھی رکھے گا، چاہے وہ ابراہیم اکارڈ کے ذریعے رکھے یا اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے رکھے، اور سارے کے سارے پراکسیز جتنی بھی ہیں علاقے میں جو ایران کو مزاحمت دے سکتے تھے ان کو خاموش کرا کے رکھے۔ سب سے بڑی پراکسی جو تھی، سب سے بڑی قوت جو تھی وہ حزب اللہ کی ہے، اور وہ حسن نصر اللہ اس کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے۔ یو ایس کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا، امریکہ کے صدر اور نائب صدر نے یہ کہا کہ یہ بالکل صحیح کیا ہے، اسرائیل نے مار دیا ہے، اور یہ ان کا رائٹ تھا اس کو مارنا، ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ، اور وہ اپنی ڈیفنس کا حق رکھتے ہیں۔ اور اگر جتنے بھی وہ بم برساتے رہیں، اور آپ کو یاد رہے کہ غزہ میں جو انہوں نے بم برسائے سے زیادہ ابھی بالکل وہ بم تو برسا رہے ہیں اور کھلی دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سب میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ کا جو اب تک کا کردار ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ مسلم اور عرب ملک صرف مذمتوں تک ہی کیوں محدود ہیں، اور اس بے حسی کی وجہ کیا ہے؟ کیا عرب ممالک کسی بڑی تباہی کے منتظر ہیں؟ جی وہ تو تباہی شروع ہو گئی ہے نا۔ اب تو میں نے کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ 1 by 1 and turn by turn اگلی باری جو ہے وہ ایران کی بالکل واضح کر دی ہے اپنی اسپیچ میں نیتن یاہو نے
जनरल असेंबली के जो हालिया स्पीच है, और जब उन्होंने नक्शा बताया कि आर्क ऑफ कर्स जो है वो ईरान उसमें सरे फहरिस्त है और ईरान को हम न्यूक्लियर की अवशोदगी नहीं करने देंगे। और ये आपको याद रहे कि ओबामा के ज़माने में उन्होंने इजाज़त मांगी थी अमेरिका से कि हम बम्बार्डमेंट करके ईरान की न्यूक्लियर जो वो ताकत डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। अब इसको इस तरह में भी देखते हैं जियोपॉलिटिकल पराहे में, लेकिन उससे पहले एक मैं बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो इस वक्त बम इस्तेमाल हो रहे हैं ताज़ा तरीन, उसमें प्रिसीशन बम्बिंग में डिप्लेटेड यूरेनियम होती है, और डिप्लेटेड यूरेनियम का असर ये होता है कि 10 साल के अंदर अंदर कैंसर बड़ी तादाद में फैलना शुरू हो जाती है, बर्थ पे अटैक होता है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आबादी जिस तरह कि वो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और गाजा में किया उन्होंने और मजीद कर रहे हैं, इसी तरह अब लबनान की तरफ आ गए हैं वो। और लबनान में अभी सदन लबनान पे कब्जा तो उन्होंने शुरू कर दिया ना आज से, और कब्जा करने के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बहाना क्या है कि जो एक बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब कि अब टर्न बाय टर्न और इस तरह से जो इसराइल है वो अपनी दहशतगर्दी का सिलसिला आगे बढ़ा रहा है और सेलेक्ट कर रहा है और उन पर हमले भी कर रहा है। लेकिन अब जो इसराइल की जानिब से बयान सामने आया है कि ईरान को निशाना बनाया जाएगा, तो अब देखना यह है कि क्या ईरान को निशाना बनाने का इसराइल खतरा मोल ले सकता है, क्योंकि ये इसराइल के खुद के लिए, इसराइल की सलामती के लिए भी बड़ा खतरनाक साबित होगा।